السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل عظیم آج پیر کی صبح۔ آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو ہم بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے مزاحمت کے حملوں سے اسرائیلی افسر سمیت کئی فوجیوں کے ہلاکت اور زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والی یونیورسٹی کے خلاف بڑی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ بشار الاسد کے تختہ الٹنے کے بعد اسرائیل نے شام میں پنجے گاڑ دیے ہیں۔ دمشق میں ایرانی ایمبیسی پر حملہ، شہید حسن نصر اللہ کی تصویر کو جلا دیا گیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو آپ کو شام کے معاملات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اسرائیلی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی جو ہے وہ کئی کلومیٹر تک اندر گھس گئے ہیں، گولان کے بارڈر کے کئی اندر کی طرف چلے گئے۔ اسرائیل نے کافی شام کے مختلف علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے، اور یہ ہمارے بارڈر ہیں، بھائی ہمارے بارڈر ہیں، کسی اور کے نہیں ہے، اس پر ہمارا حق بنتا ہے۔ تو میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ 3 روز کے لیے کئی گاؤں کو جو ہے چھٹی دی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر اسرائیل کے فورسز اندر اس گاؤں میں پھر رہی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک طرف تو جو اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے کہ ہم نے بشار الاسد کو شکست دی ہے، نیتن یاہو نے یہ بات کی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب سیریا کے بارڈرز پر بہت زیادہ چہل پہل اس وقت کس کی ہے، وہ زیادہ تر وہ رہی ہے اس وقت ان کے خلاف، یعنی شام میں جو زمین گئی ہیں، جو جگہ گئی ہیں، وہ یعنی جہاں پر باغی ہیں وہ جگہ پر اسرائیل کی فورسز اس وقت نظر آتی ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہاں پر ایک اور یمن اور جو خاص کر عراق کی مزاحمت ہے اس نے آپریشن کیا ہے، اور شمالی اسرائیل پر کئی جگہوں پر انہوں نے ٹارگٹ حملے کیے گئے، جس کے حوالے سے کچھ جانی مال نقصانات کی خبریں آ رہی ہیں، جو اس وقت المیادین اس کو کوٹ کر رہا ہے، جو ہم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یمن کی جو آرم فورسز ہیں ان کے اور خاص کر عراق کی جو مزاحمت ہے انہوں نے مل کر کچھ جگہوں میں ٹارگٹ جو تھے ان کو اچیو کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن شام کے خبروں سے پہلے تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ یدیوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیاں اسرائیلی سیکیورٹی کمپنیوں کے ساتھ مل کر اپنے کیمپس میں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو دبا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات کے بعد شروع یہ معاملہ ہوا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کو ان انتہا پسند اور حماس کے حامیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکامی پر سزا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی۔ اس کے جواب میں کئی تعلیمی اداروں نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کمپنیوں یا اسرائیل کے ساتھ روابط رکھنے والی کمپنیوں سے مدد طلب کی ہے۔ نیو یارک کی سٹی یونیورسٹی جو ہے سنی ہے یا جو بھی ہے، جہاں پچھلے سال بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے، نے حال ہی میں اسٹریٹجی سیکیورٹی کارپوریشن کے ساتھ $4 ملین کا معاہدہ کیا۔ اس کمپنی کے مالک یوسف سوریڈی، جو سابق نیو یارک سٹی پولیس افسر ہے، نے کھل کر اپنے پیشہ ورانہ تربیت اور یہ بھی کہا کہ میرے اسرائیل کے ساتھ میں نے زیادہ ٹریننگ حاصل کی ہے۔ تو یہ وہاں پر معاملے ہیں کہ جو یونیورسٹی میں جس یونیورسٹی نے سر اٹھایا تھا اسرائیل کے خلاف، آواز بلند کی تھی، اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی $1 ملین جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل میڈیا نے بتایا ہے، اسرائیل میڈیا کے مطابق اس وقت مغربی حل الخلیل مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک ریمنگ حملے کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں، یعنی فوجی زخمی ہوئے۔ رپورٹس میں اس حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ مغربی کنارے میں الفوار پناہ گزین کیمپ کے قریب آیا، جہاں اسرائیلی فوجی اور مزاحمت کاروں کے بیچ میں جھڑپیں ہوئی۔ مزاحمت کی جانب سے جو ہے ایک ٹینک پر حملہ کیا، جس میں ایک اہلکار جو افسر تھا، کمانڈر تھا، اس کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور تقریباً 4 کی حالت تشویشناک ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جھڑپیں کافی ٹائم سے تھی۔ اس وقت جو اسرائیلی فورسز سرچ آپریشن بھی کر رہی ہیں، لیکن مجاہدین جو ہے وہاں سے پسپا ہو گئے ہیں اور وہاں سے پیچھے کی طرف چلے گئے، لیکن انہوں نے تقریباً ایک کمانڈر کو ہلاک کیا، اور ساتھ ساتھ میں کئی اسرائیلی فورسز یعنی 4 جن کو زخمی کیا۔ ان کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔
یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی مختلف خبریں آ رہی، کچھ کہتے ہیں کہ ایک کی ڈیتھ بھی، دوسرے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، کچھ کہتے ہیں نہیں صرف 4 جو ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے، ابھی تک ہلاکتوں کی خبریں نہیں، لیکن ایک کمانڈر جو ہے وہ اپنی جان گنوا چکا ہے۔ اب غزہ کی حکومت نے ایک تباہ کن رپورٹ جاری کی جو اسرائیل نسل کشی کے 411ویں دن کی وحشیانہ حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ 14,972 افراد کا قتل کیا گیا، جن میں 17,492 بے گناہ بچے تھے۔ 2 ملین سے زیادہ افراد کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ غزہ کی 86% ڈھانچہ جو ہے وہ ملبے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ 35,060 بچے اپنے باپ یا ماں یا دونوں کو کھو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہیلتھ کی اگر بات کی جائے تو 12,400 ہیلتھ کے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ ان کی حالت خراب ہے۔ اسی طرح یعنی 12,500 جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کی زندگی انتہائی رسک میں ہے۔ اس وقت 17,37,524 مختلف بیماریاں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی ایجوکیشن سے دور ہو چکے ہیں، وہ تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فرق پڑا ہے یعنی طلباء جو ہیں جو ایجوکیشن سے دور ہیں وہ تقریباً اس وقت 7,85,000 افراد جو ہیں وہ ان کے بھی اسکول سے دور ہو چکے ہیں۔ 754 ٹیچر جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا۔ 131 اسکول جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ 3,30,000 جو ہیں پانی کے مختلف نیٹ ورک کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں۔ اب جاتے ہیں وہاں پر۔ اتوار کے روز شامی اپوزیشن اتحاد جو ہے شام میں اقتدار کی منتقلی کو مکمل کرنے کے لیے کام جاری رکھیں تاکہ ایک انتقامی یعنی انتقالی حکومت ادارہ تشکیل دیا جا سکے اور مکمل انتظامی اختیارات ہوں۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ عظیم شامی انقلاب نے اسد حکومت کو گرانے کی جدوجہد کے مرحلے سے نکل کر ایک ایسا شام بنانے کی جدوجہد میں قدم رکھا ہے جو اپنے عوام کی قربانیوں کی شان شائن ہوگا۔ یہ ان کے جو ہے ان کے گروپس کی خبریں آ رہی ہیں۔ شام میں پیش آنے والی تبدیلیوں کے جواب میں اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے گولان ہائٹس جو ہے مزید بڑھا دی ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو بات کی تھی کہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں بھائی سب ہی تو ہماری جگہ ہیں اور ہم ہی ادھر رہیں گے۔ لیکن ایک اور افسوسناک خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حملے کے بعد بشار الاسد جو ایران کے اتحادی بھی تھے اور اس کے اقتدار کے خاتمے کے بعد دمشق میں جو ہے سرکاری ٹی وی کے ایک براڈ کاسٹر نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا، جس کے بعد باہر کی جو تصویریں تھیں ان کو پھاڑ دیا گیا، جلا دیا گیا، جس میں سید حسن نصر اللہ کی تصویر بھی شامل ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اب اسرائیل کو جو ہے اپنی زمین مزید اس کو وسط ملے گی تو وہ مزید جو ہے اپنی زمین کو پھیلائے گا، جس طرح نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایک تاریخی دن ہے ہمارے لیے، اور تاریخی دن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مزید انہوں نے کئی بفر زون قائم کر دیے ہیں شام کے اندر، اور وہاں پر جہاں پر زیادہ باغی ہیں اس جگہوں میں اسرائیل کی فورسز بڑے عام کھلے عام پھر رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے۔